صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ علی گہری نیند سو رہا ہے۔ آج تو اسے کسی نے اسکول جانے کے لیے بھی نہیں اٹھایا، لیکن آج تو اتوار بھی نہیں ہے۔ خیر، چند گھنٹوں بعد علی کی آنکھ کھلتی ہے۔ وہ آج بہت خوش ہے اور پوری طرح سے چھٹی انجوائے کرنا چاہتا ہے، لیکن اچانک ایک آواز علی کے کانوں میں پڑتی ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر پورا ملک سراپا احتجاج بن گیا۔ مختلف شہروں میں مظاہرے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے شہر شہر ریلیاں۔ یہ آواز ٹی وی پر چلنے والی خبروں کی ہے جو علی کے بابا دیکھ رہے ہیں۔ اس دن علی کو پتا چلا کہ 5 فروری کو اسے اسکول سے چھٹی کیوں ہوتی ہے۔ اب ہر سال 5 فروری کو وہ کشمیری یکجہتی کے غمگین ترانے سنتا ہے اور اسکول کے فنکشن میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ لیکن اس کے دل کی ایک حسرت ہے۔ وہ اس دن کا شدت سے انتظار کر رہا ہے جب پاکستانی افواج بھارتی افواج سے جنگ کریں اور مقبوضہ کشمیر کو آزادی دلائیں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ جولائی 2026۔ علی اپنی یونیورسٹی سے گھر واپس آتا ہے اور معمول کے مطابق وہ اپنا موبائل استعمال کرنے لگتا ہے۔ اسی دوران ایک خبر اس کے سامنے سے گزرتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے۔ پاکستانی فورسز نے کشمیر پہ دھاوا بول دیا ہے۔ لیکن وہ صرف حیران نہیں، پریشان بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ نہ تو مقبوضہ کشمیر کی خبر ہے اور نہ سامنے کوئی بھارتی افواج ہیں، بلکہ یہ تو POK میں 45 لاکھ لوگوں کی آواز کو کچلنے کے لیے پاکستان نے 1 لاکھ سینک تعینات کر دیے ہیں۔ علی نے مزید تحقیق کی اور چند مزید ویڈیوز دیکھی۔ ہر خبر، ہر آرٹیکل چیخ چیخ کر اس سے یہی کہہ رہا ہے کہ یہ سچ ہے۔ اب وہ بے بسی اور مایوسی کی دلدل میں دھنسا ہوا ہے۔ لیکن یہ حال صرف علی کا نہیں ہے، بلکہ ان لاکھوں نوجوانوں کا ہے جنہوں نے سارا بچپن پاکستان کو مظلوم کشمیریوں کی آواز بنتے دیکھا ہے، جن کی نظر میں پاکستان کشمیریوں کا پاسباں اور ان کا انٹرنیشنل وکیل ہے۔ ان سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے کہ آخر کیوں جس پاکستان نے بھارت سے کشمیر آزاد کرانا تھا، وہ آج خود کشمیر سے آزادی چھین رہا ہے؟ وہ آج کیوں بھارت کی طرح بندوق سے احتجاج کچلنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی جلدی ہے تو آپ اس ویڈیو کو سیو ٹو واچ لیٹر کر کے رکھ لیں۔ اب آئیے اس کیوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ظالموں نے ہمارے بے شمار بھائیوں کو شہید کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے۔ یہ یہودیوں سے بھی پہلی نسل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 میں ہی جب راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے الحاق کر کے بھارتی افواج کو کشمیر میں داخل کیا تو پاکستانی حکومت نے دفاع میں اپنی فوج کشمیر میں داخل کر دی۔ جنوری 1949 میں یہ جنگ کشمیر کے 2 حصے ہونے پر ختم ہو گئی اور پاکستان کے پاس جو حصہ آیا اسے انٹرنیشنلی پاکستان ایڈمنسٹریٹو کشمیر کہتے ہیں۔ اب جبکہ انڈین سائیڈ آف کشمیر کے مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا تو پاکستان نے آزاد کشمیر کو ایک اسپیشل ایریا کی حیثیت دی تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک پیغام جائے کہ ہم نے کشمیر کو بہت اچھے سے رکھا ہے اور ہم کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں۔ کشمیر کو ایک الگ وزیر اعظم، صدر، اسمبلی، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دے دیا گیا تاکہ کشمیریوں کو اپنی خود مختاری کا احساس ہو۔ خیر، یہ نظام تو اسی لیے بنایا گیا تھا کہ کشمیر خوشحال ہو، لیکن یہاں پر بھی وہی سیاسی جماعتیں تھیں جنہوں نے پورے پاکستان کو لوٹا ہے، تو وہ کشمیر کو کیسے خوشحال بنا سکتی تھی؟ اسی لیے وہاں ایک نئی جماعت بنتی ہے جس کا نام ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ اب یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ جاننے کے 2026 سے پہلے بھی اس جماعت نے کئی احتجاج کیے، 2023، 2024 اور پھر 2025 میں 38 ڈیمانڈز رکھی۔ 2026 میں ان کا احتجاج بنیادی طور پر 12 ریفیوجی سیٹس کے خلاف تھا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ 1947 کی جنگ آزادی میں کئی لوگ مقبوضہ کشمیر سے ہجرت کر کے اس کشمیر میں آ گئے، تو حکومت نے ان کے حقوق کے لیے اور اسمبلی میں ریپریزنٹیشن کے لیے یہ 12 سیٹس ان کے لیے مخصوص کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو نئی نسل ہے ان میں اکثر لوگ آزاد کشمیر سے باہر پنجاب یا پاکستان کے دیگر حصوں میں رہتے ہیں، جس سے وہ کشمیر کے باہر رہتے ہوئے کشمیر میں حکومت کرتے ہیں اور اس طرح کشمیر میں حکومت بھی ان کی مرضی سے بنتی ہے، جس سے کشمیر کی حکومت علاقے کے لوگوں کی بجائے پنجاب اور اسلام آباد میں بیٹھے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ اسی مسئلے کے حل کے لیے مئی 2026 میں فیڈرل منسٹرز نے جیک سے مذاکرات کیے، مگر وہ ناکام ہو گئے۔ پھر 5 جون کو جیک پر اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی عائد کر دی گئی۔ 7 جون کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ 12 سیٹس کا مسئلہ تو آئینی ترمیم سے ہی حل ہوگا، یعنی صورتحال یہ بنی کہ اب الیکشن ہوں گے، نئی حکومت بنے گی۔ جیک پھر احتجاج کر کے حکومت پر پریشر ڈالے اور آئینی ترمیم کروائے۔ پھر 5 سال بعد یہ مسئلہ حل ہوگا۔ جیک نے اسی دن کشمیر میں احتجاج شروع کر دیا۔
खैर इस दौरान बराए नाम इलेक्शन भी हो गए, लेकिन अक्सर आवाम ने इसका बाइकआउट ही किया। इस एहतजाज के दौरान कई जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टेंट्स पर सीधा फायर किए। इंटरनेट बंद रहा, मीडिया कवरेज पर पाबंदी रही और पता नहीं कितने ही लोगों को शहीद कर दिया गया। हर न्यूज एजेंसी ने मुख्तलिफ तादाद बताई है। अब उस सवाल के जवाब पर बात करते हैं। याद रखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कश्मीर में है। 90% से ज़्यादा कश्मीरी अवाम तालीम याफ्ता है। इसी तालीम याफ्ता अवाम ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी। ये एक सोशियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ के मकामी ताजिरों, वकला और स्टूडेंट्स ने मिलकर इसे बनाया था। 2025 में भी जब उन्होंने एहतजाज किया तो अपनी डिमांड्स पूरी करवाईं। इसे आप बाकी सियासी पार्टियों के एहतजाज की तरह ना देखें जो किसी एक लीडर की रिहाई या उसकी हुकूमत के लिए सड़कों पर निकलती है। इसे आप यूं समझें कि पूरा पाकिस्तान बगैर किसी सियासी लीडर के अपने बुनियादी हकूक और बेहतर सहूलियात के लिए एक होकर प्रोटेस्ट करे तो क्या मंजर होगा। इसलिए ये पार्टी इतनी मजबूत और मुत्तहिद है कि यहाँ पर एहतजाज करने वाला अपनी ज़ात के लिए, अपने हकूक के लिए एहतजाज कर रहा है, ना कि किसी और लीडर के लिए। तो उनका जज्बा और हिम्मत किस लेवल की होगी ये आप सिर्फ इमेजिन करें। इसीलिए हुकूमत ने इस जज्बे को तोड़ने के लिए और इस पार्टी के बार बार एहतजाज करने से तंग आकर ये जारहियत का रास्ता अपनाया। क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई जमात इतनी मजबूत हो जाए कि वो हर नाइंसाफी पर हुकूमत के फैसलों को चैलेंज करने लगे। हुकूमत को इस जमात से खतरा महसूस होने लगा। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है ये वजह भी हो कि हुकूमत उनका ये मुतालबा मानना ही ना चाहती हो कि 12 सीट्स को वो कभी भी ख़त्म ना करना चाहती हो और ये गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन हो, इसलिए उन्होंने इस तरह जारियत का रवैया अपनाया। गवर्नमेंट का कहना है कि एहतजाज करने वाले वायलेंट थे और इस पर वो वीडियोस भी सामने रखते हैं, जबकि जैक का कहना ये है कि ये हमारी सफ़ों में उन्हीं के घुसे हुए लोग हैं। अब मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे अनासर जो जिनको कंट्रोल ये करते हैं वो हमारी सफ़ों के अंदर भी घुसाए गए हैं। वो हमारी सफ़ों के अंदर मौजूद नहीं लेकिन कई साइडों पर यकीनन मौजूद थे। इसके अलावा पुरअमन लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की, वीडियोस और इतलात भी मौजूद हैं। अब मैं और आप तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है और मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ वो पुरअमन कश्मीरियों की लाशें और उनके वर्सा के गमगीन चेहरे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी उन कश्मीरियों के हक में बात की और ये कहा कि पुरअमन कश्मीरियों पर फायरिंग की गई है। इसके पीछे चाहे उनकी इंटेंशन कोई भी हो। आखिर में मैं हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा इस मसले को बातचीत से हल करें। कश्मीर को दूसरा बलोचिस्तान ना बनने दें। इस तरह पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर के लिए जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और पाकिस्तान और भारत में फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं रह जाएगा। अल्लाह करे हम वो दिन जल्द देखें जब इस जन्नत जैसी वादी में अमन कायम हो जाए।